عمل کر لیا؟ آج ہمارا موضوع ہوگا، یہ ذرا آواز اونچی کر لیجیے اگر کوئی صاحب اسپیکر کو جانتے ہوں۔ جی، کعبہ مکمل کروا دیا تھا؟ چلیے، بس ٹھیک ہے۔ کعبہ میں نے کتنا لکھوایا تھا دکھائیے، کہاں تک بات چلی تھی؟ جی، ایک ساتھ ہی لکھوا دیں۔ کعبہ نہیں، میں نے تو قبل القریتین عظیم لکھوایا تھا، کعبہ کٹوا دیا تھا۔ ہیں؟ کعبہ نہیں لکھوایا نا؟ ہاں ہاں ہاں، کعبہ اب لکھوانا ہے، وہ لکھوا کے پھر میں نے کہا تھا نہیں پہلے قاف کر لیں پھر کاف کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کعبہ میں نے کٹوایا تھا۔ نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں لفظ کعبہ کو؟ لکھیے گا، کعبہ مکہ مکرمہ کے شہر میں واقع ہے۔ کعبہ مکہ مکرمہ کے شہر میں واقع ہے۔ مسلمانوں کے اس قبلے کو بیت اللہ یا کعبہ کہتے ہیں۔ بیت اللہ یا کعبہ کہتے ہیں۔ کعبہ کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ اس کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، اس کو بیت العتیق بھی کہتے ہیں۔ بیت العتیق بھی کہتے ہیں، اسے بیت الحرام بھی کہتے ہیں۔ بیت الحرام بھی کہتے ہیں۔ اس کعبہ کے دو اطراف میں دو پہاڑیاں ہیں۔ مروہ پہاڑی کعبہ کے شمال میں ہے، جبکہ صفا کعبہ کے جنوب میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کعبہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں
کہ اس کا معنی ہے ابھری ہوئی چیز، کہ اس کا معنی ہے ابھری ہوئی چیز۔ بلند ہونے والی چیز۔ چونکہ خانہ کعبہ روئے زمین پر سب سے پہلے ابھرنے والا گھر تھا، چونکہ کعبہ روئے زمین پر سب سے پہلے ابھرنے والا گھر تھا، اس لیے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ ٹخنوں کو بھی کعبین کہتے ہیں، ٹخنا، پاؤں کا ٹخنا، پاؤں کے ٹخنے کو بھی کعبین کہتے ہیں، کہ یہ دونوں ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا ابھرنے والا گھر تھا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سورت آل عمران، سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 96، آیت نمبر 96۔ اس کو بیت بھی کہا گیا، اس کو بیت بھی کہا گیا۔ اس کے ارد گرد کی مسجد کو، اس کے ارد گرد کی مسجد کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی شکل مکعب یعنی چوکور ہے۔ مکعب کہتے ہیں 4 کونوں والی شکل، مکعب کہتے ہیں 4 کونوں والی شکل، کہ بیت اللہ کی شکل مکعب ہے، چوکور ہے۔ لیکن جب ہم اس کی پیمائش پر غور کرتے ہیں تو یہ مکمل طور پر مکعب نہیں ہے، تو یہ مکمل طور پر مکعب نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیت اللہ زمین سے 15 میٹر بلند ہے، یعنی 49 فٹ 3 انچ، 49 فٹ 3 انچ زمین سے بلند ہے۔ حطیم کی جانب، اور
اس کے مقابل کی دیواریں اور اس کے مقابل کی دیواریں 35 فٹ لمبی ہیں. اس کے مقابل کی دیواریں 35 فٹ لمبی ہیں. جبکہ دروازے والی دیوار اور اس کے مقابل غربی دیوار 40 فٹ کی ہیں. اس کے مقابل غربی دیوار 40 فٹ کی ہیں. دروازہ مطاف کے فرش سے 6 فٹ بلند ہے. دروازہ مطاف کے فرش سے 6 فٹ بلند ہے. خود دروازے کی بلندی لمبائی 6.5 فٹ ہے. اور اس کے بائیں ہاتھ کونے میں حجر اسود نصب ہے. حجر اسود زمین سے 5 فٹ اوپر لگا ہوا ہے. حجر اسود زمین سے 5 فٹ اوپر لگا ہوا ہے. کعبے کا دروازہ مشرقی جانب ہے. کعبے کا دروازہ مشرقی جانب ہے. اس کے مشرقی گوشے میں حجر اسود ہے. مشرقی گوشے میں حجر اسود ہے. اور جنوبی گوشہ رکن یمانی کہلاتا ہے. رکن یمانی کہلاتا ہے. بیت اللہ کے چاروں کونوں کو رکن کہتے ہیں. بیت اللہ کے چاروں کونوں کو رکن کہتے ہیں. بیت اللہ کے چاروں کونوں کو رکن کہتے ہیں. یہ میں نے بیت اللہ کے اوپر سے ایک طرح کہوں اس کا زمینی نقشہ بنایا. 4 کونے ہو گئے. اب اسی کو دیکھو، اسی نقشے کو دیکھتے ہوئے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مشرق. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مغرب. اور یہ کیا ہے؟ جنوب. اور یہ کیا ہے؟ شمال. دروازہ کہاں ہے؟ کس جانب؟ مشرقی جانب. ٹھیک ہو گیا؟ دروازہ کہاں ہے؟ مشرقی جانب. اور حجر اسود کہاں لگا ہوا ہے؟ کہاں لگا ہوا ہے؟ اس ہر کونے کو کیا کہتے ہیں؟ رکن. اس کو کیا کہیں گے؟ رکن حجر اسود. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ جو جنوب مغرب میں کونا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن یمانی. رکن یمانی، کیونکہ یہ یمن کی طرف آئے گا نا. یہ کدھر آ جائے گا؟ یمن کی طرف. دیکھ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ، اور ادھر کیا ہے؟ یمن. نہ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ صنعاء یمن. ٹھیک ہے، یہ مکہ مکرمہ. تو یہ کیا ہے؟ کون سا؟ یہ رخ ہے جنوب. تو مکہ مکرمہ سے یمن کس طرف ہے؟ جنوب میں.
سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جنوب میں جو رکن ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن یمانی. سمجھ میں آیا؟ اور باقی دو کتنے رکن رہ گئے؟ دو. کون کون سے؟ رکن شمالی اور رکن عراقی. ادھر کیا ہے؟ عراق. ادھر کیا ہے؟ عراق. تو یہ کیا ہو گیا؟ رکن عراقی. یہ کیا ہو گیا؟ رکن شامی. شمالی یا شامی؟ رکن شامی. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ جب آپ اوپر جا کر دیکھتے ہیں، جب آپ اوپر دیکھتے ہیں تو ادھر کیا ہے؟ عراق. دیکھ رہے ہیں ادھر کیا ہے؟ عراق. اور یہ کیا ہے؟ شام. سمجھ میں آیا؟ ادھر کیا ہے؟ عراق. ادھر کیا ہے؟ شام. ادھر کیا ہے؟ عراقی. ادھر کیا ہے؟ میرا خیال ہے سمجھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس وقت یہ کیا تھا؟ اس وقت یہ کیا تھا؟ یہ گول اس طرف سے. حضرت جی بس ابھی چپ چپ، ابھی 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 جب میں بولوں پھر کیا نا. اچھا جی. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو یہ خانہ کعبہ کے دو کونے نہیں تھے. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ دو کونے حضرت کونے نہیں تھے نا، یہ گول تھا نا، کونے نہیں تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں رکن شمالی، رکن عراقی نہیں ہوتے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ بھی میں لکھواؤں گا، ابھی آپ سمجھیں. یہ سارا میں لکھواؤں گا، ابھی جو بول رہا ہوں ابھی لکھواؤں گا. لیکن آپ نقشہ بناتے جائیں ساتھ ساتھ، نقشہ فٹافٹ نقشہ میرے ساتھ ساتھ بنائیں. اس کو بڑا سمجھنا ہے. اچھا، یہ بڑی باتیں آج اس میں آئیں گی جو فقہی کتابوں میں آتی. بڑے فقہی مسائل سمجھ میں آئیں گے جس طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک. تو مجھے بتائیے کہ حطیم کس طرف ہے؟ حطیم کہاں ہے؟ شمال. ٹھیک ہو گیا؟ حطیم کو حطیم اس لیے کہتے ہیں کہ حطم کا معنی ہے گرانا. حطم کا معنی گرانا، چھوڑنا. چونکہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خانہ کعبہ بنایا گیا، تعمیر کی گئی، تو اس وقت آپ نے پڑھا بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری قوم نے اس وقت نا پیسے نہیں دیے تھے، ان کے پاس حلال پیسے نہیں تھے، اس لیے یہ جگہ چھوڑ دی تھی. اچھا، یہ جگہ چھوڑ دی تھی، حلال پیسوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی تھی. وجہ بھی معلوم ہو گئی کیوں نہیں تعمیر کی تھی، اس وقت پتھر نہیں تھے. بعد میں پھر کسی نے حتیم کو شامل کرنا بھی چاہا تو حجاج ابن یوسف ثقفی نے پھر کیا کیا؟ اسی طرح شکل بنائی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. سمجھ میں آ گیا؟ لہذا آج کوئی اگر حتیم میں نماز پڑھے گا تو گویا کہ کہاں پڑھے گا؟ خانہ کعبہ کے اندر پڑھے گا. خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنی تو اس لیے حتیم کا دروازہ کھول دیتے ہیں. پہلے دو دروازے تھے حتیم کے چھوٹے چھوٹے، ادھر بھی دروازہ تھا ادھر بھی دروازہ تھا. پہلے حتیم کے دو دروازے تھے، یہاں بھی اور یہاں بھی. بورڈ نظر آ رہا ہے سب کو کہ نہیں آ رہا؟ ورنہ اور ادھر کروا دوں. جی ہاں، تھوڑا سا میرا خیال ہے اور ادھر کروا دیں. یہ وائٹ بورڈ، وائٹ بورڈ تھوڑا سا اور ادھر کر، جب نظر آنا شروع ہو جائے مجھے بتا دیں. بولو تھوڑا سا اور آگے کر لیں پھر. بس اب دیکھیں، ابھی بھی نہیں؟ سب کو آ گیا؟ چلو. تو یہاں بھی دروازہ اب بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، لیکن اب انہوں نے یہ والا دروازہ مستقل بند کر دیا ایک خاص فقہی مسئلے کی وجہ سے. اگر کوئی، اب تو اتنا رش ہوتا نہیں ہوتا، اگر کوئی یہاں سے یوں کر کے گزر کے طواف کرے گا تو اس کا طواف نہیں ہوگا. یہ مسئلہ آپ نے پڑھا کہ اگر حتیم میں سے گزر جائے گا، طواف کہتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومنے کو، یہ بیچ میں سے نکلے گا خانہ کعبہ کے تو طواف نہیں ہوگا، وہ والا چکر پورا نہیں ہوگا. یہ شرعی مسئلہ آپ نے پڑھا کیونکہ حتیم خانہ کعبہ میں شامل. حتیم کا دوسرا نام بخاری شریف میں آیا، مولانا
بخاری شریف میں ہاں ہاں احادیث میں دوسرا نام حتیم کا کیا آیا؟ حجر. یاد آ گیا؟ حتیم کا دوسرا نام حجر، بخاری شریف کی حدیث میں. اب حتیم کے اوپر ہی نا ایک پرنالہ بھی ہے، سمجھ میں آگے؟ پرنالہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میزاب کا معنی پرنالہ. میزاب، بارش ہوتی تو اس کے نیچے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ میزاب رحمت سے بارش کا پانی ان کے اوپر گرے. لوگ بوتلوں میں بھر بھر کے لے کر جاتے ہیں، برکت والا میزاب رحمت. یہ پرنالہ ہے، تو میزاب رحمت بھی بنا لیں. کنجوسی نہ کریں، اچھا چھوٹا سا بڑا نقشہ بنائیں گے تو بات بنے گی. ایک ایک چیز میں جو لکھ رہا ہوں نا وہ آپ لکھیے. پھر آپ بخاری شریف کے اندر اور ترمذی میں ایک بات پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن حجر اسود، رکن یمانی کو تو بوسہ دیتے تھے، استلام کرتے تھے. رکن حجر اسود، رکن یمانی پہ تو استلام کرتے تھے. رکنین، رکن عراقی اور رکن شامی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم استلام نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کہ یہ اصل میں کونے نہیں، یہ اصل میں رکن نہیں ہے. وجہ لکھ لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور رکن حجر اسود پہ استلام کرتے تھے. رکن حجر اسود اور رکن یمانی پہ استلام کرتے تھے، لیکن رکن عراقی اور رکن شامی پر استلام نہیں کرتے تھے. کیونکہ یہ حقیقت میں دو کونے نہیں ہیں. کیونکہ حقیقت میں یہ دو کونے نہیں ہیں. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شمالی جانب خانہ کعبہ کی گول تھی. لکھیے. کیونکہ اب چاروں رکن لکھ لیا الگ الگ، ٹھیک ہے. رکن میں نے لکھوایا، یہاں تک لکھوایا تھا کہ خانہ کعبہ کے ہر کونے کو رکن کہتے ہیں. آگے لکھ لو کہ جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کو رکن حجر اسود کہتے ہیں. دروازہ بتا دیا، دروازہ لکھ لیا کس جانب دروازہ ہے؟ ہاں، اس رکن کو حجر اسود کہتے ہیں. اور جنوب مغرب میں جو کونا ہے، جنوب مغرب میں جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں. کیونکہ یہ ملک یمن کی طرف ہے، کیونکہ یہ ملک یمن کی طرف ہے. اور شمال مشرق میں جو کونا ہے اسے رکن عراقی کہتے ہیں. شمال مشرق میں جو کونا ہے اسے رکن عراقی کہتے ہیں، کیونکہ وہ عراق کی جانب ہے، ملک عراق کی جانب ہے. اور شمال مغرب میں جو کونا ہے، شمال مغرب میں جو کونا ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں، کیونکہ وہ ملک شام کے رخ پر ہے، کیونکہ وہ ملک شام کے رخ پر ہے. اب آگے لکھ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس میں شمال کی طرف گول بنایا گیا تھا. اس میں شمال کی طرف خانہ کعبہ کو گولائی میں بنایا گیا تھا. اس لیے حقیقت میں رکن عراقی، رکن شمالی دو کونے اس وقت نہیں تھے. اس لیے حقیقت میں خانہ کعبہ کے دو کونے رکن عراقی اور رکن شامی نہیں تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو بخاری شریف کی حدیث کے مطابق
بخاری شریف کی حدیث کے مطابق بخاری شریف کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکنوں کا استلام نہیں کرتے تھے، رکن عراقی اور رکن شامی کا استلام نہیں کرتے تھے، کیونکہ حقیقت میں یہ دو کونے نہیں تھے، کیونکہ حقیقت میں یہ دو کونے نہیں تھے، اب ہیں۔ حتیم کو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے پاس اتنے حلال پیسے نہیں تھے کہ تعمیر مکمل ہوتی، کہ قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اتنی رقم نہیں تھی کہ دونوں کونے مکمل، کہ حتیم مکمل ہوتا، لہذا اب کوئی حتیم میں نماز پڑھے تو اسی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، ثواب کے بجائے فضیلت لکھ دیں، اسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ حتیم کا دوسرا نام بخاری شریف کی احادیث میں حجر آیا ہے، حتیم کا دوسرا نام بخاری شریف کی حدیث میں حجر آیا ہے۔ جی مولانا، خانہ کعبہ کا جغرافیہ سمجھ میں آیا؟ اب خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ میں نے بخاری شریف والے ساتھیوں کو لکھوائی ہوئی ہے کہ 10 مرتبہ تعمیر ہوئی، تو جس کو ضرورت ہو، جو اجنبی اکثریت تو وہی ہے جو دورہ پڑھی ہوئی ہے یہاں، تو باقی کسی کو چاہیے ہو تو وہ ان حضرات سے پھر وہ 10 تعمیریں لے لے، اب اس میں وقت لگانے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ جی کیا؟ ہاں یہ اب موجود ہے، یہ پوچھ رہے 35-40 فٹ، یہ اب کا لکھوایا میں نے، بالکل جدید دور کا لکھوایا، جدید دور کا لکھوایا، اب موجودہ۔ جی، اور کوئی اس بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی بات کو الجھن رہ گئی ہو تو سوال کر سکتے ہیں، پھر میں اگلا موضوع شروع کروں گا، کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو اسی کے ساتھ۔ جی ہاں، کعبہ کی طرف، جی اگرچہ وہ سارا ہی کعبہ ہے، کسی طرف بھی کریں، لیکن چونکہ موجود خانہ کعبہ جو تیار ہے وہ ادھر منہ کریں گے، اب وہ اسی کا پابند کرتے ہیں کہ آپ اس کی نماز پڑھیں گے تو اب موجودہ کعبہ کی طرف ہی کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حد بندی کر دی نا، اس لیے حتیم کے اندر نماز پڑھیں گے خانہ کعبہ کے اندر، لیکن خانہ کعبہ کے اندر اس چکور میں نماز پڑھیں گے تو کدھر جدھر مرضی منہ کر لیں، لکھ لیں، لکھ لیں، اچھا سوال ہے۔ حتیم کے اندر نماز پڑھیں گے تو کعبہ کی طرف، حتیم کے اندر نماز پڑھیں گے تو موجودہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی طرف منہ کریں گے، اور جب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں گے تو کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اب آیت پڑھ لو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ جی سوال، اچھا جی، پھر مقام ابراہیم کو بھی سمجھ لیں، میرا وقت اس وقت بچ جائے گا، ٹھیک، لکھیے اسی کے ساتھ لکھیے، بیت اللہ کے ارد گرد مسجد حرام واقع ہے، جس کے کئی دروازے ہیں، جس کے آج کل کئی دروازے ہیں، جس کے آج کل کئی دروازے ہیں، باب فتح، باب فتح یہ مسعی کی جانب، مسعی سعی کی جگہ، ٹھیک ہے،
باب فتح یہ مسعی کی جانب واقع ہے. باب عمرہ مغرب میں ہے. باب عبد العزیز جنوب میں ہے. باب الصفا مشرق میں ہے. باب الفتح شمال مغرب میں ہے. باب الفتح شمال مغرب میں ہے. باب السلام مشرق کی طرف ہے. مشرق کی طرف ہے. خانہ کعبہ کے خانہ کعبہ کے دروازے خانہ کعبہ کا دروازہ مشرق کی جانب ہے. اس دروازے کے دائیں ہاتھ پر مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. اصل میں مقام ابراہیم مستقل آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس وقت مطالعہ کر لیں گے. ابھی بس مقام ابراہیم سمجھ لو، وہ چونکہ مقام ابراہیم میم میں آ رہا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. اس لیے وہاں 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتے ہیں. واجب الطواف ادا کرتے ہیں. اور مقام ابراہیم میں وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل دیکھنا، خانہ کعبہ کا دروازہ اور دروازے کے بائیں جانب یہاں مقام ابراہیم، زیادہ سے زیادہ 6 قدم کے فاصلے پر، 6-7 قدم کے فاصلے پر یہ خانہ کعبہ، اور اس سے ذرا سا، اس سے ذرا زیادہ 10 فٹ لگا لے، 10-12 فٹ، تو وہ مقام ابراہیم. وہ ایک پلیٹ فارم سا بنایا، اونچا سا سٹینڈ بنایا پکا، پھر اس کے اوپر ایک جالی رکھی ہے، سنہری جالی، اس کے اندر شیشہ لگا ہوا ہے. اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور آج تک اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان موجود ہیں. اور یہ وہی پتھر ہے جس کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو جاتے تھے. اور کتنا اونچا ہے خانہ کعبہ، کتنا اونچا ہے زمین سے؟ 50 فٹ کے قریب، مولانا 50 فٹ کے، 49 فٹ 3 انچ. تو وہ پتھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے رہتے تھے. جتنی خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو جاتی تھی، پتھر خود بخود ہوا میں بلند ہو جاتا تھا. آج کل کی ایسکیلیٹرز کرین، آج کل کی انسان نے بھی تو بنا لیا نا. ہاں، وہ بٹن دباتے وہ یوں کر کے کرین اوپر اٹھتی ہے. اب بھی خانہ کعبہ کے غلاف چڑھانے کے لیے، دیواروں کو صاف کرنے کے لیے، چھت پہ جانے کے لیے وہ کرین ہوتی ہے نا، تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، بٹن دباتے وہ یوں کر کے جتنا اوپر کرنا اتنا اوپر چلا جاتا ہے. بندے نے اپنی عقل سے بنا لی، تو خالق جو ہے بغیر مشین کے ہی تھوڑا سا اوپر کر سکتا. وہ خالق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر لے گیا بغیر کسی چیز کے، ہاں، 7 آسمانوں سے اوپر. اور یہ جو لوگ ہیں یہاں کے لوگ بیچارے، انگریزی خان بیچارے، انگریز ذہن ہوتا ہے نا ان کا، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج ہوئی تھی، جسمانی نہیں ہوئی تھی. روحانی معراج ہوئی تھی، جسمانی نہیں ہوئی تھی. حالانکہ مشرکین مکہ نے جو بخاری میں سوالات کیے ہیں، مسجد اقصیٰ کی کتنی کھڑکیاں، کتنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مسجد اقصیٰ کو لے آیا گیا، ہاں،
تو مشرکین مکہ کو اشکال جسمانی معراج پر تھا، روحانی پر تو تھا ہی نہیں. نہیں سمجھے؟ روحانی ہوتا وہ کیوں سوال کرتے کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے، کتنے ستون؟ وہ تو روحانی میں تو بہت بندہ کچھ کر لیتا، تو ان کو پتا تھا پہلے. انہوں نے سوالات ہی کس پر کیے؟ جسمانی پر. تو ایک بہت قابل شخص ہیں، بہت دینی اعتبار سے بھی، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر پہ بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں. تو وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حج پہ جانا ہو رہا تھا، تو ہوائی جہاز کے اندر میں نے بھی احرام باندھا تھا، انہوں نے بھی احرام باندھا ہوا تھا، ساتھ ساتھ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب ہوائی جہاز مکمل بلند ہو گیا نا، تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمارا جہاز جو ہے وہ اتنے 1000 فٹ بلندی پر جا رہا ہے، اور اب ہم اتنے گھنٹے میں جدہ پہنچ جائیں گے. تو میں نے ان صاحب کی طرف منہ کر کے بس اتنا کہا، کچھ زیادہ لمبی بات نہیں کی. میں نے کہا ہم جسمانی طور پر اتنا بلند ہیں بادلوں سے اوپر، ہم جسمانی طور پر اتنا بلند ہیں کہ روحانی طور پر ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم. اس کی آنکھوں میں نا آنسو، قابل آدمی، ذہین آدمی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے اب میں کبھی نہیں کہوں گا کہ روحانی معراج ہوئی تھی، جسمانی ہوئی تھی. جب آج ہم، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنے لوگوں کو لے کر اڑتا تھا، اللہ کے بندوں، 500 600 بندوں کا تخت لے کر، تو آپ اڑتے ہیں آج کل ہوائی جہاز، جمبو، ہاں 7007. اللہ کے بندو، سلیمان علیہ السلام پہ شک ہوتا ہے، خود اڑتے پھرتے ہو، ہاں خود 500 اپنی عقل سے بنائے ہوئے تخت پر اڑتے پھرتے ہو، ہزاروں میل سفر کرتے. اللہ بغیر اسباب کے سلیمان علیہ السلام کو ایسا تخت بنا کر دے دے، پھر کیوں؟ کیوں؟ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ہاں. تو آج کعبہ اچھی طرح سمجھ میں آیا. بس لکھ لو، جی لکھ لو، میں نے حج کا طریقہ ان سب کو لکھوایا ہوا ہے. اصل میں طواف کا چکر شروع کریں گے خانہ کعبہ کے اس کونے سے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے. طواف اس کونے سے شروع کریں گے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور وہیں ختم ہوگا، وہیں سے شروع ہوگا. اور کوئی سوال خانہ کعبہ سے متعلق؟ جی. اچھا وہ زمزم والا رہ گیا والا نا، اصل تو میں نے زمزم کو شروع کیا تھا. ہاں ہاں، مقام ابراہیم کے رخ پر زمزم کا کنواں ہے. مقام ابراہیم، خانہ کعبہ کا دروازہ، خانہ کعبہ کا دروازہ، مقام ابراہیم. تو گویا کہ خانہ کعبہ کی مشرقی جانب زمزم کا کنواں ہے، جسے آج کل بند کر دیا گیا، یعنی اوپر سے ڈھانپ دیا گیا، پرلی طرف سے نیچے سے دروازہ ہے. وہ خیر جاتے آتے ہیں، صفائی وغیرہ سب کچھ ہوتی. پہلے یہاں کنواں تھا. ہمارے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم نے تو خود اس کنویں سے پانی نکال کر خود پیا ہے. ان کے دور میں تو ماشاءاللہ یہ ہماری حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کو بہت فضیلتیں حاصل ہیں. آپ لوگ قدر نہیں کرتے نا بزرگوں کی. انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا باغ نا، جن کو 300 درخت لگائے تھے، 300، ہاں 300 درخت لگائے تھے نا، جو اگلے سال پھل دینے لگ گئے تھے. تو ہمارے حضرت شیخ نے اس حضرت سلمان فارسی کے باغ کی کھجوریں کھائی ہوئی. اب وہ باغ بھی نہیں رہا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ زمزم کا جواب مل گیا جناب. جی. اور کوئی؟ جی. کتنا اونچا؟ مقام ابراہیم زیادہ سے زیادہ ان پتھر، اصل پتھر جو ہے نا، وہ تقریباً 3 بالشت، 1 ذراع، 2 ذراع، بس 1.5 ذراع کر لو، 3 فٹ کے برابر. 2 ذراع 3 فٹ کا ہوتا ہے. جی. اونچی آواز. ہاں یہ کہہ رہے رکن یمانی کو استلام کیوں؟
رکن یمانی کا بوسہ لیتے تھے، خانہ کعبہ کے اس کونے کا بوسہ لیتے تھے، دونوں کونوں کا، خانہ کعبہ کا بوسہ نہیں، خانہ کعبہ کے کونوں کا بوسہ لیتے تھے، یہ سنت کیوں لیتے تھے؟ واللہ عالم، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ باقی دو کونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے، میں نے بھی لکھوایا، یہ دو کونے باقی کب وجود میں آئے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی۔ جی یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نافع زمین ہے، زمین کا نافع بالکل وسط میں ہے، ٹھیک، اونچائی کے اعتبار سے۔ جی اب وقت زیادہ ہو گیا، ہاں، اور تو نہیں کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔